الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال في موضع: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. محترم و معزز دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا احسان اور اس کا اکرام ہے کہ ہم آج اس دینی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ چیزیں سننے کے لیے اور جاننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ آپ کے سامنے فی الحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع گزشتہ کئی درس سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط اسلامی دعوت کے لیے، اور جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اور حدیبیہ کی صلح ہو گئی، جو صلح مسلمانوں کے لیے فتح مبین تھی، جس صلح کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ان کے دشمنوں میں مکمل بیٹھ گیا تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ لوگوں نے، مشرکین اور کفار نے مسلمانوں کو بحیثیت قوم، بحیثیت ایک قوت کے تسلیم کر لیا، تبھی تو صلح کی بات ان لوگوں نے پیش کی۔ اور اس کے بعد جب مسلمانوں کی اجتماعیت میں اور ان کی قوت میں اضافہ ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں، حکمرانوں اور امراء جو غیر مسلم تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مجوسی تھے، ان کے یہاں اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے اپنے چند ایسے لوگوں کو بھیجا جو زبان و بیان کے ماہر تھے، اور ان بادشاہوں سے ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کی بات اچھے ڈھنگ سے رکھ سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ سن 6 ہجری کے اخیر میں، اور بعض مورخین نے سن 7 ہجری کا تذکرہ فرمایا ہے کہ غزوہ یہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط امراء اور حکام کے پاس روانہ فرمائے، اور اسی وقت خطوط پر مہر لگانے کے لیے ایک آفیشیلی کام تھا۔ وہ بڑے بڑے امراء تھے، حکام تھے، بادشاہ تھے، ان تک اپنی بات پیش کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ مہر چاہیے اور سیل بند ان کے پاس خطوط بھیجنا تھا۔ تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، یعنی سن 6 ہجری کے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی جو بنوائی، اس کی ایک حکمت تھی، اس وقت بنایا، اور اس کی ترتیب یہ تھی کہ اللہ پہلے لکھا ہوا تھا، پھر رسول، پھر محمد الرسول اللہ، یعنی پہلی لائن میں اللہ، دوسری لائن میں رسول، تیسری لائن میں محمد سب سے نیچے، پھر رسول، پھر اللہ۔ یہ ترتیب تھی آپ کے انگوٹھی میں آپ کے نام کی۔
یہ بطور مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنوایا اور خط لکھواتے جب صحابہ کرام سے، تو آخر میں اسی انگوٹھی سے ایک مہر لگا دیتے تھے کہ ہاں یہ محمد رسول اللہ کی جانب سے فلاں فلاں بادشاہ کے لیے ہے. یہ ترتیب تھی. اور اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا وہ اصحمہ نجاشی جو حبش کے بادشاہ تھے، ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا خط انہی کے پاس بھیجا. ان کے پاس خط لے جانے والے مشہور صحابی رسول عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے قاصد بن کر کے اصحمہ نجاشی بادشاہ کے پاس، جو حبشہ کے بادشاہ تھے، ان کے پاس گئے. اور ان کے پاس جو اللہ کے رسول نے خط بھیجا تھا، اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. مورخین نے 3 خطوط کا تذکرہ فرمایا ہے، تقریباً الفاظ ایک جیسے ہیں. اس میں یہی تھا کہ محمد کی جانب سے، محمد رسول اللہ کی جانب سے فلاں بادشاہ کے لیے، جیسے اس میں تھا محمد رسول اللہ کی جانب سے شاہ حبش اصحم نجاشی کے پاس. یہ خط کا عنوان تھا. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی اسلام کی، کہ اسلام لے آؤ محفوظ رہو گے، اسلام اپنا لو، تم اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ تم محفوظ رہو گے، اسلام لے آؤ. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی لکھوائی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا، اے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب سے مراد یہود نصارہ ہیں. اے اہل کتاب تم آ جاؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، ایسے کلمے کی طرف جو کلمہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے. الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض، ولا يتخذ بعضنا، ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے. اور یہ اللہ کے رسول نے بطور پیغام یہ آیت لکھی کہ ہاں اہل کتاب چونکہ نصارہ تھے اور یہود تھے اہل کتاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت لکھ کر کے ان کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا دین، تمہارا دین، اس دین کی طرف آؤ. تمہارا بھی موقف یہی ہے جو دین یہود ہے، یعنی جو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ دین یہی تھا، اللہ کی عبادت بندگی، اور یہ دین بھی اسی میں ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی. لہذا اس کلمے کی طرف آ جاؤ تو تم محفوظ رہو گے، تمہاری جان تمہارا مال سب محفوظ رہے گا. اور یہ بھی کہا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں بحیثیت رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچائے. تو بحیثیت رسول میں تم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، لہذا اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، محفوظ رہو گے. جب اصحمہ نجاشی کو یہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا تو خط ملتے ہی فوراً بطور احترام، بطور عظمت اصحمہ نجاشی نے اللہ کے رسول کی جانب سے جو خط ملا اس کو اپنی آنکھوں پر لگایا اور اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تخت سے فوراً نیچے اتر آیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ حضرت جعفر وہاں کیسے پہنچے، حبشہ میں کیسے پہنچے؟ تو چونکہ سب سے پہلی ہجرت جو مسلمانوں کی ہوئی تھی وہ مدینہ نہیں تھی، سب کو معلوم ہے. سب سے پہلی ہجرت جس میں چند مسلمان عورتیں اور مرد آئے تھے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے، اور حبشہ میں وہ موجود تھے. اللہ کے وسلم کی حضرت جعفر بن ابی طالب یہ اور بہت سارے صحابہ کرام، بہت ساری عورتیں اور بچے وہاں حبشہ میں موجود تھے. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور بیعت لیا کہ میں اللہ کی بیعت لیتا ہوں، رسول کی بیعت لیتا ہوں. اور اسی طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بشارت بھیجی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور اسی طرح سے حضرت جعفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ سے اصحمہ سے ایک مطالبہ اور کیا تھا. پہلا مطالبہ کیا تھا؟ اسلام لے آؤ. چنانچہ وہ اسلام لے آئے، بہت عزت و احترام کے ساتھ آپ کے قاصد کا انہوں نے احترام کیا، عزت کیا. اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو حبشہ میں جو صحابہ کرام ہیں ان کو بھیج دیا جائے. چنانچہ اصحمہ نجاشی نے حکم دیا
2 کشتیاں تیار کی گئیں. ایک کشتی میں صحابہ کرام حضرت جعفر بن ابی طالب اور بعض صحابہ کرام جو ان کو غزوہ پر جانا تھا، مہم پر جانا تھا، خیبر کی طرف جانا تھا، تو وہاں وہ لوگ چلے گئے. اور دوسری کشتی میں جس میں عورتیں تھیں، بچے تھے، ان کو ڈائریکٹ مدینہ بھیج دیا گیا. اس طرح سے وہ اسلام لے آئے اور وہاں عورتیں مدینہ پہنچ گئیں. اس طرح سے غزوہ تبوک کے بعد سن 9 ہجری میں اصحمہ نجاشی کا انتقال ہوا، مسلمان ہو گئے، انتقال ہوا. اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، ان کے انتقال کی خبر ملی، اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے ان کی موت کا اعلان کرایا صحابہ کرام میں، اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. یہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غائبانہ جنازہ کی نماز پڑھی. اسی لیے اہل علم نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ایسے لوگ جن کا مسلمانوں کے لیے کوئی کارنامہ ہو، قوم کے لیے کچھ کام کر کے گئے ہوں، اور یہ کہ مشہور ہوں اپنے علم کے اعتبار سے، مسلمانوں کی قوت کے اعتبار سے، ان کی نماز جنازہ غائبانہ عموماً ہمیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے. یہ اس سے ثابت کیا اہل علم نے یہ مسئلہ استنباط کیا. تو یہ ہوئے اصحمہ نجاشی جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد عمرو بن امیہ زمری یہ لے کر گئے پیغام، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اسی طرح سے دوسرا جو خط تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ جریج بن متہ جس کا لقب مقوقس تھا، مقوقس، ان کے پاس حضرت حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر گئے تھے. اسلام کا خط کی عبارت ویسی ہی تھی کہ اسلام میں محمد رسول اللہ کی جانب سے مقوقس بادشاہ کے لیے، اور تم اسلام لے آؤ، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اللہ اور ایسی اس اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کوئی بیوی ہے. میں تم کو اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں. اسلام لے آؤ، تم محفوظ رہو گے. اسلم تسلم، تم اسلام لاؤ، تم محفوظ رہو گے، تمہاری جان تمہارا مال بالکل محفوظ رہے گا. اور اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت لکھی تھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. تو جب یہ صحابی رسول حضرت حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس بادشاہ کو مقوقس، جو بادشاہ تھے مصر کے مقوقس، ان کو مثالوں سے سمجھایا. فرعون کا واقعہ ذکر کیا کہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو سب کچھ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑھ کر ہوں، دیکھو اللہ نے کیسے غارت کر دیا. لہذا تم اسلام لے آؤ، تم محفوظ رہو گے. اور اسی طرح سے مقوقس نے کہا کہ ہم اپنے دین کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہم اس سے بہتر دین نہ پالیں. یعنی جس دین پر ہم قائم ہیں، اس دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ ہم اس سے بہتر دین نہ پالیں، اور ہم کو اس سے بہتر اسلام نہ مل جائے، اس سے بہتر دین نہ مل جائے. تو انہوں نے ایک بات اور کہی حضرت حاطب بن بلتع نے، انہوں نے کہا دیکھو یہ دین، جس دین کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں محمد رسول اللہ کا قاصد بن کر کے، یہ دین ایسا دین ہے کہ جس دین کی یا جس نبی کی بشارت جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تمہارے نبی ہیں جن کو تم مانتے ہو، انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی باقی ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. تمہارے نبی نے ان کی خوشخبری دی ہے، لہذا تم ایمان لے آؤ. اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو نبی جس قوم میں آتا ہے وہ قوم اس کی امت بن جاتی ہے، وہ قوم اس کی امت بن جاتی ہے، اور اس امت کی اطاعت اس قوم پر لازم ہوتی، اس قوم کی اطاعت، اس امت کی اطاعت اس نبی پر لازم ہوتی ہے. لہذا جس نبی کا بھی تم نے عہد پایا اس نبی کی اطاعت تم پر لازم ہے. تم عیسائی بن کر کے نہیں رہ سکتے ہو. اب تم نے محمد رسول اللہ کا عہد پا گیا ہے، ان کا زمانہ پا گئے ہو، اب تم کو محمد کو ماننا پڑے گا، محمد کی دعوت کو قبول کرنا ہوگا، اور محمد کو بطور نبی تسلیم کرنا ہوگا. لہذا تم اس پر غور کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات، ہم اس پر غور کریں گے. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، مصر کے جو بادشاہ تھے مقوقس، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تعریفی کلمات کہے اور ان کے قاصد کا بہت احترام کیا. آپ کے خط کو جو آپ نے بھیجا تھا اس کو ایک ڈبیا میں، مورخین نے ذکر کیا کہ ہاتھی کا جو دانت ہوتا ہے، ہاتھی کے دانت کے ڈبے میں حفاظت سے رکھ دیا اور اپنی لوڈی کو دیا کہ رکھ دو. اور اسی طرح سے
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب لکھا، خط ملا، خط پڑھا اور محفوظ رکھنے کے لیے کہا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب لکھا ان کو اور کہا آپ پر سلام، میں نے آپ کی خط کو پڑھا، آپ کی دعوت کو میں نے سمجھا اور مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی کی آمد باقی ہے، اور اسی طرح سے میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز کیا، اکرام کیا ہے، اور آپ کی خدمت میں 2 لوڈی بھیج رہا ہوں، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ آپ کے لیے کپڑے بھیج رہا ہوں، تحائف بھیج رہا ہوں، اور ایک خچر بھی آپ کی سواری کے لیے بھیج رہا ہوں. آپ غور کریں کہ ایسے بادشاہ جن کو اپنی قوت پر، سطوت پر، سلطنت پر بہت ناز تھا، صرف ایک خط لے کر ایک قاصد گیا، آپ کا پیغام پہنچایا اور یہ بھی کہا کہ اسلام لاؤ محفوظ رہو گے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ ان کے درمیان بیٹھ گیا تھا کہ آپ کے قاصد کا احترام کیا اور آپ کے لیے خدمت کے لیے لوڈیاں بھی بھیجا اور آپ کی سواری کے لیے خچر بھی بھیجا اور بہت سارے کپڑے بھیجے اور اس کے بعد آپ پر سلام بھی بھیجا، لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا، اسلام قبول نہ کیا. اسی طرح سے اللہ کے وسلم کے پاس اس نے لوڈی بھیجی تھی تو اس میں سے ایک لوڈی کا نام تھا ماریا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے وسلم کے لوڈیوں میں سے ماریا قبطیہ کے ذریعے سے ہی ایک آپ کے ایک لڑکے پیدا ہوئے جس کا نام کیا تھا؟ ابراہیم. انہی لوڈی سے ابراہیم پیدا ہوئے جو بچپنے میں ہی انتقال کر گئے، اور دوسری لوڈی کا نام سیرین تھا جسے اللہ کے رسول نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا. تو یہ دوسرا خط تھا. اس خط کا اثر بھی اس بادشاہ کے لیے اس کے نزدیک، اس کے سامنے بہت واضح طور پر نظر آتا ہے. گرچہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا لیکن آپ کے عزت و احترام میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں کہی. اسی طرح سے تیسرا خط جو تھا وہ فارس کے بادشاہ خسرو پرویز، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، جسے ہم کسرا کہتے ہیں، عموماً کہتے ہیں کیسر و کسرا کو اللہ کے رسول نے توڑ موڑ کر رکھ دیا. تو یہ کسرا کا بادشاہ، جو کسرا کا بادشاہ تھا جس کو اصل میں فارس کہا جاتا ہے، خسرو پرویز کے نام اللہ کے رسول نے روانہ کیا. یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، ان کے ذریعے سے، اور اس میں بھی وہی باتیں کہی کہ سلام علی من اتبع الہدی، اس شخص کے لیے سلامتی ہو جو ہدایت پر آئے، ہدایت کو قبول کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ غیر مشرک کو ہم اور آپ سلام نہیں کر سکتے. جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کبھی بھی ان کے ساتھ ہم سلام کی ابتدا نہیں کر سکتے، کوئی بھی ہو. اور سلامتی کی دعا اسی شخص کو کی جائے گی جو ہدایت پر آئے. اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ سلام، ہر خط میں کہا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر ہو جو ہدایت کو قبول کرے، ہدایت کی اتباع کرے. جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا اس پر کوئی سلامتی کی دعا اللہ کے رسول نے نہیں کی. اور آپ کا فرمان ہے لا تبدؤوہم بالسلام، کہ یہ جتنے بھی غیر مسلم یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مشرک اور جو بھی مجوس ہیں، ان سے تم سلام کی ابتدا مت کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اور آپ نے کہا اسی کے لیے سلامتی جو اس پر ایمان لائے، اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں تمام انسانیت کا اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، اور تاکہ جو زندہ ہے اس کو ڈرایا جائے انجام بد سے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں تھوڑا اضافہ کیا کہ میں ان لوگوں کو جو زندہ ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، ان کو انجام بد سے ڈراتا ہوں، اور حجت تمام کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ حجت قائم ہو جائے، میں اپنا یہ قاصد تم پر بھیج رہا ہوں. اور جب یہ خط اس کے پاس پہنچا اور اس کو پڑھ کر سنایا گیا، کس کے پاس؟ جو فارس کا بادشاہ تھا، یعنی کسرا کا بادشاہ. جب اس کے سامنے خط پڑھ کر سنایا گیا، اس نے خط پھاڑ دیا فوراً، اور متکبرانہ لہجے میں اس نے کہا کہ ایک غلام، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے سامنے، وہ قاصد کے سامنے، ایک غلام وہ مجھ سے پہلے اپنا نام خط میں لکھتا ہے. اس نے اللہ کے رسول کے خط میں کیا تھا؟ میں محمد رسول اللہ کی جانب سے فلاں بادشاہ کے لیے، یعنی میرے نام سے پہلے وہ اپنا نام لکھتا ہے. اس نے متکبرانہ لہجے میں، گھمنڈی لہجے میں یہ الفاظ کہے، اور اس نے فوراً اپنے 2 اشخاص کو جب اس کے پاس لے کر گئے تو اس نے کیا کہا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ اس نے ایسے الفاظ کہے، یعنی کسرا کے بادشاہ نے ایسے الفاظ کہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے بددعا کیا اور کہا اے اللہ تو اس کی بادشاہت کو تار تار کر دے، پارا پارا کر دے. اور پھر بعد میں یہی ہوا کہ کچھ ہی دنوں بعد اس کے تاج و تخت
الٹ دیے گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ کیسے برباد ہوا انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی۔ پھر اس کے بعد اس بادشاہ نے کسریٰ نے کیا کیا، یمن میں اپنے ایک گورنر جس کا نام بازان تھا، اس کے پاس اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا اور کہا کہ یمن میں جا کر کے بازان کو کہو کہ جو مدینہ میں بیٹھا ہوا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے 2 مضبوط اور توانا آدمیوں کو بھیجو اور جائیں وہ محمد کو ہمارے پاس پکڑ کے لے کر آئیں۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور جب وہ لوگ وہاں پہنچے، اللہ کے رسول کے سامنے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم کل آؤ، ہم ملاقات کریں گے، تم سے بات کریں گے۔ اسی طرح سے جب دوسرے دن ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی تو اللہ کے رسول نے ان کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا، تعجب خیز واقعہ۔ کیا واقعہ بیان کیا؟ میں تم کو کہا، اللہ کے رسول نے جو دونوں قاصد یمن سے آئے تھے اس کے بازان کی طرف سے، جو وہاں گورنر تھا اس کا، کسریٰ کے بادشاہ کا، کہا میں تم کو واقعہ سناؤں، تمہاری سلطنت ختم ہو چکی ہے، کسریٰ مارا جا چکا ہے، وہ برباد ہو چکا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ اب تمہارا ان کا تخت و تاج پلٹ چکا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دونوں قاصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا تمہاری عقل کام کر رہی ہے؟ تم کیا بک رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کچھ بھی بول رہے ہو؟ ان لوگوں نے ایسا کہا تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو دھمکی دی اور کہا کہ تم یہ سب باتیں کہہ رہے ہو، ابھی ہم جا کے اللہ کے رسول کے پاس یہ پیغام کو اپنے قاصد کے پاس یعنی اپنے بادشاہ کے پاس، کسریٰ کے پاس یہ پیغام پہنچاتے کہ آپ نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے پہنچاؤ، کوئی بات نہیں، جو بھی تم کو لکھنا ہے پہنچانا ہے تو اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دو۔ اور اس کے بعد جب یہ لوگ بازان کے پاس پہنچے، جو یمن کا گورنر تھا اس کے پاس پہنچے تو اور پوری باتیں بتائی، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد بازان کے پاس خط آیا کہ جو بادشاہ تھا فارس کا کسریٰ، اس کو اس کے بیٹے شیرویہ نے مار ڈالا۔ اسی کے بیٹے نے ہی آپس میں خاندان میں بغاوت پھیل گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لوگ ادھر، کچھ فوجی ادھر ہو گئے، کچھ فوجی اس کے باپ کی طرف، اور اس کے فوجی نے، اس کے بیٹے شیرویہ کے فوجیوں نے اور اس کے باپ کو مار ڈالا، اس کا تخت پلٹ دیا اور خود یہ بادشاہ بن کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد یہ خبر جب پہنچی تو پورا ہر طرف ماحول سناٹا ہو گیا، اور یہ آدمی جب یہ واقعہ رونما ہو گیا تو یہ جو لوگ تھے دونوں قاصد اور اس طرح سے بازان جس نے آدمی بھیجا تھا، یہ سارے لوگ اس واقعہ کو سن کر کے مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ نبی جو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس سب کی باتوں کی خبر دے رہا کہ ایسا ایسا ہو چکا ہے۔ ان کے دل پر بہت گہرا اثر پڑا، اور سارے لوگ جو بازان تھا اور جو یمن کا گورنر تھا اس کسریٰ کی طرف سے، اور وہ سارے لوگ جو وہاں رہتے تھے جن کو یہ خبر معلوم ہوئی، سارے لوگ مسلمان ہو گئے کہ یہ حقیقت میں سچا نبی ہے، جو ہم کو کچھ نہیں معلوم تھا، اس نے ایک دن کے بعد ہم کو ساری باتیں بتا دی، سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلام، یہ اللہ کے وسلم کی دعوت کا اثر تھا اور اللہ کے وسلم کے پیغام پہنچانے کا اثر تھا کہ یہ سارے لوگ اللہ کے وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے چوتھا خط جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اصل میں خط کئی بھیجے تھے لیکن 4-5 خط بہت مشہور ہیں اور اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ یہ چوتھا خط جو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا یہ بہت مشہور خط ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہوئی تھیں، آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت انٹرسٹ آئے گا یہ خط سن کر کے۔ کیا ہوا کہ ہرقل کے نام جو روم کا بادشاہ تھا، ہرقل بہت طاقتور بہت مشہور بادشاہ ہے جو روم کا بادشاہ تھا، اور اس کا لقب قیصر تھا، یعنی قیصر و کسریٰ کہا جاتا ہے، قیصر تھا اس کا لقب۔ کا خط میں وہی اسلام کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جس کو دحیہ بن خلیفہ کلبی یہ لے کر گئے تھے، دحیہ بن خلیفہ کلبی، اور ایسے صحابی ہیں کہ جن کی شکل میں بسا اوقات جبرائیل علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے۔ دحیہ بن خلیفہ کلبی، ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس کبھی کبھار آیا کرتے تھے۔ یہ صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ یہی خط لے کر گئے کس کے پاس؟ قیصر، جس کا نام تھا ہرقل بادشاہ، جس کا لقب قیصر تھا، ان کے پاس لے کر گئے جو روم کے بادشاہ تھے، اور آپ نے حکم دیا ان کو، دحیہ بن خلیفہ کلبی کو، یہ خط بصرہ میں پہنچانا، بصرہ کے سربراہ کے حوالے کرنا، اور یہ خط وہ وہاں روم کے بادشاہ قیصر کے پاس پہنچا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس وقت جب خط پہنچایا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا، چونکہ بہت سارے لوگ ابو سفیان جو اسلام اس وقت نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لائے، اور ان کے ساتھ پورا ایک تجارت کا قافلہ ملک شام میں وہاں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، اور چونکہ وہ لوگ معاہدے پر تھے، صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور اسی کے بعد یہ
ان لوگوں کا جو قافلہ تھا تجارت کا وہاں گیا ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں اس کے، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ابو سفیان بن حرب خود انہوں نے بیان کیا ان سے کہ ہرقل نے مجھے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلایا، ہرقل نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ انہیں بلایا کہ جبکہ ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ جماعت شام میں تھی، تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی، یہ سارے لوگ بیت المقدس میں اس کے پاس جمع ہوئے۔ اب یہ سوال آئے گا کہ روم کا بادشاہ تھا، بیت المقدس کیوں گیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو، رومیوں کو، ان لوگوں پر، دوسرے لوگوں پر فتح حاصل ہوئی تھی، اس کے شکرانے کے لیے یہاں وہ لوگ جمع ہوئے تھے۔ ہرقل بادشاہ وہ سارے لوگ، ان کو دوسرے لوگوں پر، فارسیوں پر ان کو فتح حاصل ہوئی تھی، اس کے شکرانے کے لیے اور وہاں کچھ چیزیں کرنے کے لیے یہ لوگ وہاں گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہاں ملاقات ہوئی بیت المقدس میں، سارے لوگوں کو اس نے جمع کیا۔ ہرقل نے خود ابو سفیان کو بلایا، اور چونکہ قریش صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ سے مدینہ آئے تھے اور ان کے خاندان کے تھے ابو سفیان، سب کچھ ان کو معلوم تھا اللہ کے رسول کے بارے میں، ان کو بلایا اور بعد جو قریشی لوگ تھے ان سب کو بلایا، اور اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ اس بادشاہ کے ساتھ، روم کے بادشاہ کے ساتھ بہت سارے روم کے بڑے بڑے جو امراء تھے، حکام تھے، بڑے بڑے لوگ تھے اس کے ارد موجود تھے، اور پھر اس نے کہا، ہرقل نے، یہ بتاؤ قریشیوں سے، ابو سفیان وغیرہ کے قبیلے سے، قافلے سے کہا، تم میں سے سب سے زیادہ محمد کا قریبی کون ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں ہوں، سب سے زیادہ نسب کا قریبی اللہ کے رسول سے میں ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا میں ہوں، ہرقل نے قریب آتے ہوئے، ہرقل نے کہا کہ تم لوگ قریب آؤ، ابو سفیان قریب آئے اور سارے لوگ جو قریشی تھے وہ سب لوگ قریب آئے، اور اس کے بعد باتیں شروع ہوئی اور کہا کہ تم میں سے اس شخص کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا۔ کس سے؟ ابو سفیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل کچھ سوال کرے گا، یہ بخاری کی روایت، بہت لمبی روایت ہے، سوال کروں گا لیکن تم سچ سچ بتانا۔ اور ہرقل نے بھی کہا، جو قریشی لوگ اور تھے، کہا ان سے کہ اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو تم لوگ فوراً ان کو ٹوک دینا، بتا دینا کہ ہاں جھوٹ بول رہے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان سے سب سے پہلا سوال ہرقل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں میں سے جو محمد نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نسب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے اونچے نسب والا، یعنی محمد کا نسب سب سے اونچا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات کہی تھی، یعنی اللہ ایک ہے، پورا یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین غلط ہے، کوئی بات کہی تھی؟ کسی نے ایسی بات کہی تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، ابھی تک کسی نے ایسی بات نہیں پیش کی تھی۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ کوئی بادشاہ اس کے نسل میں، اس کے باپ اور دادا میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ اس نے کہا، ابو سفیان نے، نہیں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ چوتھا سوال یہ کیا کہ اس کی بات جن لوگوں نے مانی ہے بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا اس کی بات ماننے والے کمزور لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اور پانچواں سوال یہ کیا کہ لوگ جو اس کی بات مانتے ہیں، اس کے متبعین جو اسلام لاتے ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ چھٹا سوال یہ کیا کہ قبول کرنے کے بعد، اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو کیا کوئی پھر مرتد ہو جاتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے؟ کہا ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ جو اسلام لایا ہو اور پھر مرتد ہو گیا۔ کہا انہوں نے کہ کوئی نہیں چھوڑتا ہے۔ اور اس کے بعد سوال کیا کہ کیا تم اس کے نبوت کے دعویٰ سے پہلے اس کو جھوٹا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، بہت سچے تھے وہ، اور کبھی ان کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا۔ آٹھواں سوال یہ کیا کبھی وہ بدعہدی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے؟ کہا بالکل بھی نہیں وعدہ خلافی کرتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ابھی ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے، یعنی وہی صلح حدیبیہ کا ذکر کیا، اب اس میں ہمارے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیے آپ، اتنے سوالات کرنے کے بعد ابو سفیان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، گرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کوئی ایک لفظ نہیں ملا، کوئی ایک بات ایسی نہیں ملی کہ جو ہرقل کے سامنے وہ پیش کر سکیں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی آئے، کوئی بات نہیں ملی۔ صرف یہاں ایک اشارہ ان کو ملا، وہ خود کہتے ہیں مجھے اور کچھ بڑھانے کا موقع اپنی بات میں نہیں ملا، صرف میں اتنا ہی ان کے سلسلے میں کہہ سکا کہ اب یہ ہم سے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں وہ کیا کریں گے وہی بہتر جانتے ہیں، یعنی ایک شعبہ چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی وعدہ خلافی کر دیں، ابھی تک تو نہیں کیا۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں میں نے ایسا رنگ اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد یہ کہا، انہوں نے پوچھا کہ جنگ کیسی رہی جو تمہارے درمیان ہوتی رہتی ہے، وہ جنگ کیسے رہتی؟ کہا کہ کبھی ہم جیتتے ہیں، کبھی ہم تک پہنچاتے ہیں، ان کو کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح سے بات ہوئی پوری۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں وہ حکم دیتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، پرانی باتیں چھوڑ دو، نماز کی پابندی کرو، سچائی کو پکڑو اور جھوٹ
سے پرہیز کرو، پاک دامنی اختیار کرو، ان سب باتوں کو، اور اسی طرح سے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سب باتوں کی یہ تعلیم دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کی صفت ایک غیر مسلم شخص بیان کرتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہے، فضیلت اسی آدمی کے لیے ہے، اچھا آدمی وہی ہے جس کی اچھائی کی گواہی دشمن دے۔ یہ دشمن تھے، ابو سفیان غیر مسلم تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے وسلم کی سچائی کی، پاک دامنی کی، ہر طرح سے ان کی گواہی پیش کی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے خود کہا، پھر ہرقل نے اپنے ترجمان کے ذریعے سے، ہرقل چونکہ وہ عربی نہیں جانتا تھا، اپنے ترجمان کے ذریعے سے اس نے جواب دیا کہ میں نے، پھر وہ جو سوال کیے تھے اس نے سارے کے بارے میں کہا کہ میں نے جو تم سے جو پہلا سوال کیا کہ اس کا نسب کیسا ہے، تو تم نے کہا کہ اونچے نسب والا ہے، تو کہا کہ مجھے معلوم ہے جو نبی ہوتا ہے وہ اونچے نسب والا ہوتا ہے۔ اس کی یقین ہو رہا تھا اس کا کہ ہاں اونچے نسب والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا اس نے کہ وہ جو تم سے دوسرا سوال اس نے کیا تھا کہ اس کے جو بات ماننے والے ہیں کمزور ہیں کہ بڑے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کمزور لوگ ہیں، تو کہا جتنے بھی انبیاء آئے اور یہ تاریخ رہی ہے کہ سارے لوگوں کو ماننے والے یہی کمزور لوگ ہی رہے ہیں، اور اس کی ساری باتوں کا جواب اس نے ایسا دیا کہ ہاں جو نبی ہوتا ہے ایسے ہی سچائی کرتا ہے اور اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح سے ساری باتوں کا اس نے بیان کیا، ساری باتوں کو۔ اس کے بعد کیا ہوا، خط تو بھی پڑھا نہیں گیا، یہ خط پڑھنے سے پہلے واقعہ پیش آ گیا۔ جب خط پڑھا گیا اس کے بعد ہرقل نے خط منگا کر پڑھا تو وہاں بہت تیز آوازیں بلند ہوئی، شور مچ گیا پورا، اور اس کے بعد ہرقل نے ابو سفیان کو اور ان کے ساتھیوں کو، جو قریشی ساتھی تھے، ان کو باہر نکل جانے کے لیے کہا۔ سب لوگ باہر جب نکلے، سارے لوگ جب باہر نکل گئے تو ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد کا معاملہ تو بہت طول پکڑ رہا ہے، محمد کا معاملہ تو بہت آگے بڑھ رہا ہے، یہ رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈرتا ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہرقل روم کا، وہ ان سے ڈرتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں ابو سفیان کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا، اسلام سارے ادیان پر غالب ہو کر رہے گا، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے، وہ کہتے ہیں خود، یہ سارا جب ماجرا ہوا تو اللہ رب العالمین نے آہستہ آہستہ میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی اور میں اسلام قبول کر لیا، میں اسلام قبول کر لیا۔ اور قیصر نے دحیہ کلبی کو مال کے ذریعے سے اور بہت ساری چیزیں ان کو نوازا اور بہت سارے تحائف دیے، لیکن راستے میں جب واپس آ رہے تھے مدینہ تو ایک قبیلہ ہے، قبیلے جوزام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال دیا، ان کے تحائف جو انہوں نے، جو روم کے بادشاہ ہرقل نے دیا تھا، وہ سارے تحائف لوٹ لیے، سب کچھ لوٹ لیا، اور اس کے بعد ڈائریکٹ ہی اپنے گھر پہ نہیں گئے، مدینہ پہنچے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اور قبیلے جوزام کے لوگوں نے اس طرح سے میرا مال، سارے تحائف چھین لیے ہیں۔ تو فوراً اللہ کے رسول نے 500 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، 500 صحابہ کرام کو ان کی طرف، اس قبیلے کی طرف روانہ فرمایا، اور یہ لوگ آئے اور ان پر حملہ بول دیا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ قتل کیے گئے، بہت سارے لوگ مارے گئے، اور عورتوں کو ان لوگوں نے قید بنا لیا، اور بہت سارے جانور کو خاک لائے، جس میں اہل علم نے ذکر فرمایا مورخین نے کہ 1000 عورتیں اور 1000 اونٹ اور 5000 بکریوں کو یہ لوگ لے کر آئے تھے۔ اور اسی طرح سے قیدیوں میں عورتیں تھیں، بچے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ معاملہ یہ تھا کہ قبیلے جوزام کے لوگوں سے اور اللہ کے رسول سے، یعنی مسلمانوں سے کچھ باتوں پر مصالحت ہوئی تھی، صلح ہو رہی تھی، اور اس میں قبیلے جوزام کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب یہ معاملہ ہوا اور یہ کہ قبیلے جوزام کے لوگوں کو مارا گیا اور ان کے لوگ قیدی بنا کر لائے گئے، ان کے جانور ہاک کے لائے گئے، فوراً جو مسلمان ہوئے تھے چند صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ایسا ایسا ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ اظہار کیا کہ آپ ہمارے قیدیوں کو واپس کر دیجئے، جو بھی ہیں ہمارے مال واپس کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے وہ ان کے قیدیوں کو اور وہ مال جو چھین کر لے کے گئے صحابہ کرام واپس کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ دشمن کے ساتھ بھی، جنہوں نے صحابی کو لوٹا، صحابی پر ڈاکہ زنی کی، ان کے مال کو بھی اللہ کے رسول نے واپس کر دیا۔ اس طرح سے یہ واقعہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ جو غزوات ہوئے اور آپ نے جو پیغامات بھیجے دوسروں کے پاس، دوسرے خطوط جو بہت مختصر ہیں کئی لوگوں کی وجہ سے، اللہ کے رسول نے اس کے علاوہ بحرین کے والی منذر بن ساوی کے پاس
علا بن حضرمی کے ذریعے سے خط بھیجا، اسی طرح سے امامہ کے والی کے پاس اللہ کے رسول نے خط بھیجا، دمشق کے حاکم کے پاس خط بھیجا، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے بادشاہ جیفر اور اس کے بھائی عبد کے نام خطوط لکھے۔ یہ سارے خطوط اصل میں بہت مختصر ہیں۔ اب اسلام لانے کی بات صرف ایک ہی کی آتی ہے، وہ کون ہے؟ حضرت اصحمہ نجاشی کے اسلام لانے کی بات مورخین نے ذکر فرمایا، اس کے علاوہ اور دوسرے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن تکریم کی، عزت افزائی کی، لیکن اسلام نہیں لائے۔ اور ان لوگوں سے بھی منذر بن ثابت جو تھا، یہ اسلام لے کر چل، بحرین کے والی تھے، یہ اسلام انہوں نے لایا، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں اسلام نہیں لائے۔ اور یہاں تک کہا ان لوگوں نے کہ اگر ہم کو کچھ دیں گے، محمد ہم مانتے ہیں ان کی دعوت اچھی ہے، لیکن اگر ہم کو کچھ دیں گے، کچھ جگہوں پر والی بنائیں گے تو ہم ان کے ساتھ آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کچھ، چنانچہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب یہاں میں ایک واقعہ اور ذکر کروں گا، ایک عمان کا کے بادشاہ کا جو بہت ہی عظیم واقعہ ہے۔ عمان کے بادشاہ، یہ ان کے جیفر، یہ دونوں بھائی تھے، جیفر اور عبد، ان کے پاس اللہ کے رسول نے خط بھیجا عمان کے بادشاہ کے پاس، اور جب ان کے پاس خط لے کر گئے، مشہور صحابہ رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس جو خط لے کر گئے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لے کر گئے تھے۔ انہوں نے عمان پہنچ کر کے عبد سے ملاقات کی۔ عبد جو چھوٹا بھائی تھا، جیفر بڑا بھائی تھا، عبد چھوٹا بھائی تھا، اور یہ عبد جو تھا یہ نرم خو تھا، اخلاق مند تھا، اس لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان سے بات کیا، اور کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی جیفر جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، مجھ سے عمر میں بڑا بھی ہے اور زیادہ ذہین بھی، اس کے پاس جانا چاہیے، اس تک پیغام پہنچا دیتا ہوں تمہارا۔ پھر اس کے بعد خود عبد نے پوچھا کہ تم لوگ دعوت کس چیز کی دیتے ہو؟ کس سے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے خود پوچھا کہ تم دعوت کس چیز کی دیتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہم، اور یہ کہ اس دین کی طرف بلاتے ہیں جو دین اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جس اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، اس کو کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس اللہ کی ہم دعوت دیتے ہیں، اس نبی کی دعوت دیتے ہیں جو نبی سارے جہانوں کا نبی۔ یہ سارا پیغام پہنچا ان کے پاس، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اسلام کتنے لوگ لائے؟ انہوں نے کہا بہت سارے لوگ اسلام لائے۔ یہ واقعہ میں بتانے کے بعد آپ کے سامنے ایک بات اور رکھوں گا، تو کہا بہت سارے لوگ اسلام لائے، جن کے پاس بھی اسلام کا پیغام پہنچا سارے لوگوں نے اسلام لایا۔ اور کہا کہ تم لوگ حکم کس چیز کا دیتے ہو؟ وہی باتیں کہی، نماز کا حکم، روزے کا حکم، اور یہ کہ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، چوری سے منع کرتے، یہ ساری چیزیں بیان کی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا، عبد نے جو چھوٹا بھائی تھا جیفر کا، کہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر میں وہاں تک پہنچ پاتا محمد کے پاس تو ان کے پاس جاتا، میں اسلام قبول کرتا، ان کے ساتھ رہتا، ان کی عزت افزائی کرتا، میں سب کچھ کرتا، لیکن جہاں تک بات ہے میرے بڑے بھائی جیفر کی، یہ بہت سخت دل ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی قوم اس کو اتنا مانتی ہے، سمجھتی ہے، اور یہ کہ یہ قوم کا بادشاہ ہے، اور یہ اس نے سمجھا کہ جہاں ابھی تک ان کے گھوڑوں کی ٹاپ نہیں پہنچی ہے، یا ان کے گھوڑے آئے نہیں ہیں، ان کے شہ سوار نہیں آئے، بغیر آئے ہم اپنا دین چھوڑ دیں تو ہماری کمزوری ہو جائے گی، عرب میں ہمارا بہت نام ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مان سکتے، ہمارا بھائی ایسا ہے کیوں نہیں مان سکتا؟ چنانچہ اور لیکن معاملہ یہ تھا کہ جب یہ عبد کے سامنے جب ساری باتیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کیا، یہ رات میں چھپ کر کے جا کے اپنے بھائی جیفر کو بتاتے تھے۔ عبد جو ہے ساری باتیں جا کے بتاتا تھا اپنے بھائی کو، جیفر کو، ان کے دلوں میں بھی ڈر بیٹھ چکا تھا۔ چنانچہ ایک دن ملاقات کروائی اپنے بھائی جیفر سے، تو اس نے کہا، حضرت عمرو بن عاص نے کے سامنے پیش کیا کہ ایسی ایسی باتیں ہیں، اور ہم صدقہ لیتے ہیں، اور اس مال میں فلاں مال میں صدقہ لیتے ہیں، تو کہا ہم لوگ تو ہمارے لوگ ایسا نہیں دے سکتے، یہ ساری باتیں اس نے بیان کی۔ اس کے بعد ان کو ٹائم دیا کہ دوسرے دن آ کے ملاقات کرنا۔ پھر دوسرے دن جب جا کے ملاقات کیا حضرت عمرو بن عاص نے اس کے بڑے بھائی جیفر سے، اصل جو بادشاہ تھا، حقیقی بادشاہ تھا وہاں کا، عمان کا، اس سے بات کیا، تو اس نے کہا کہ ہم اس طرح نہیں دے سکتے ہیں، ہم یہ سب کام نہیں کر سکتے، اور ہم اسلام قبول نہیں کرتے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر ہم جاتے ہیں، پھر میں جا رہا ہوں مدینہ، واپس جا رہا ہوں، یعنی ایک دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ تم ہماری دعوت کا انکار کر رہے ہو، ہم مدینہ جا رہے ہیں، تب خبر لیں گے تمہاری۔ ان کے دل میں یہ باتیں بیٹھ گئی تھی، یہ لوگ ڈر چکے تھے، دونوں بھائی بالکل خوفزدہ ہو چکے تھے۔ کہا کہ یہ آئیں گے، انہوں نے اشارہ دیا تھا حضرت عمرو بن عاص نے کہ اگر تم اسلام نہیں لاتے تو وہاں سے آئیں گے، شہ سوار آئیں گے، گھوڑے آئیں گے، تمہاری ہریالے کو ختم کر دیں گے، تم کو نیست و نابود کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ ایک اور رات وہاں رکے، پھر دونوں بھائی آپس میں جب ملے تو دونوں بھائی نے آپس میں مشورہ کیا، اور
اسلام قبول کر لیا، دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت عمرو بن عاص خود کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں نے یہ اس بات کی آزادی دی تھی کہ تم جاؤ صدقہ وصول کرو، سب سے وصول کرو، اور جو اس کا انکار کرتا ہے دینے سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہاری حمایت کریں گے۔ یعنی یہ لوگ اسلام لے آئے۔ یہ واقعہ ہے عمان کے بادشاہ کا جس کا نام جیفر اور عبد تھا۔ یہ سارے واقعات حقیقت میں کیوں ہیں؟ آپ غور کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوت حاصل کر لی، مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، اور مسلمان بحیثیت قوم، بحیثیت اجتماعیت ایک تصور لوگوں کے سامنے آ گیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط فلاں فلاں بادشاہوں کے پاس، جس کو اپنی بادشاہت پر ناز تھا، روم کا بادشاہ اور مصر کا بادشاہ مقوقس اور اس طرح کے عمان کے بادشاہ، اور سارے لوگوں کے پاس خطوط بھیجے، جن میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، کچھ نے اسلام نہیں قبول کیا۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک سوال کیا تھا عمرو بن عاص سے عبد نے کہ جن کے پاس یہ پیغام پہنچا کیا انہوں نے اسلام قبول کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمرو بن عاص نے ہاں سب نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خط جو بھیجا گیا عمان کے بادشاہ کے پاس، یہ غالباً فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے سارے لوگوں نے، ہم کو ابھی بتایا آپ کے سامنے کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو اس سے حافظ انہوں نے ذکر کیا ہے فرمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس عمان کے بادشاہ کے پاس جب خط پہنچا تو یہ فتح مکہ کے بعد، اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی قوت مکمل بھر چکی تھی، مکمل مسلمان عروج پر تھے، اس وقت کوئی مسئلہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، اس لیے لوگ ڈر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھی اللہ کے رسول اللہ کی دعوت اور اللہ کے رسول اللہ کا جو خطوط جو اللہ کے رسول نے بہت سارے صحابہ کرام کے ذریعے سے بادشاہوں کے پاس، عمرا کے پاس، حکام کے پاس بھیجے تھے۔ مقصد یہ تھا دین کی دعوت حکمت کے ساتھ، معجزت کے ساتھ۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، تم اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف بلاؤ موعظت کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، اچھی بات کے ذریعے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور تم ان سے جدال کرو احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے، بحث و مباحثہ کرو، جیسا کہ صحابہ کرام جو قاصد گئے تھے انہوں نے پیش کیا، اعلیٰ اخلاق پیش کیا، اچھی طرح سے گفتگو کی، اور ان کو مراعات بھی حاصل ہوئی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اسلام کی دعوت کے لیے طریقہ اپنانا چاہیے، اخلاق کو اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، غیر مسلمین کے ساتھ اپنے عمدہ اخلاق کو پیش کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمانوں کی تعلیم کو سیکھیں۔ مسلمان کم سے کم اسلام نہیں لاتے تو اسلام کو پڑھیں، اس مسلمانوں کے تئیں ان کا رویہ نرم ہو، ان کے دل میں جو نفرت ہے بھری جا رہی ہے وہ نفرت کم ہو اسلام کی تعلیمات کو سن کر کے، مسلمانوں کو دیکھ کر کے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار سے نہیں پھیلا، مارا بھی تو اخلاق کے تلوار سے مارا۔ یہ اللہ کے وسلم کی صفت تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ کے وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بیٹھنے کو ہمارے قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔